عصر حاضر میں ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے من حیث القوم، مسلمانوں کے لیے، کہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ دین سے، اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور کم علمی کی بنیاد پر یا صحیح علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہمارے اندر بہت سی خرافات اور بہت سے ایسے افکار اور اعمال آ چکے ہیں کہ جن کا شروع اسلام میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ہم بہت سے ایسے کاموں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ جن کو ہم اپنے طور پر دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے طور پر ان کو نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیکی قرار نہیں دیا ہوتا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتب احادیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے تو ایسا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں مردود ہے، یعنی جو کام حضور پاک نے نہیں کیا اور نہ اس کی تعلیم دی ہے تو ایسا عمل کرنا ہرگز ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورۃ النساء میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو حکمران ہیں ان کی بات مانو، یعنی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں رہتے ہوئے کوئی کام کرنے کا حکم دیں تو ان کی بھی اطاعت کرو، لیکن اگر تمہارا اختلاف ہو جائے آپس میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم نے اس کام کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دینا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، لیکن یہ کام کون کرے گا کہ جو شخص واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر تم اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو نا، تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم اس معاملے کے حل کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اور ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید ہمارے لیے واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے واضح ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ لوگ نبی علیہ السلام سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور میں آپ سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا، برائی کے بارے میں، اس وجہ سے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں میں برائی کے کام میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو میں آپ سے ان برائیوں کے بارے میں سوال کرتا۔ تو میں نے آپ سے ایک مرتبہ عرض کی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاہلیت میں سے نکال کر، شر سے نکال کر خیر یعنی اسلام کی دولت عطا کی، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر ہوگا، پھر برائی کا دورہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بالکل، اس کے بعد پھر شر کا دور آئے گا۔ تو عرض کرنے لگے کہ کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا دورہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، پھر اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی، لیکن اس خیر میں دھندلاہٹ ہوگی، یعنی وہ خیر بالکل واضح نہیں ہوگی، لوگ اچھی باتیں بھی کریں گے، لوگ بری باتیں بھی کریں گے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ لوگ دین کے نام پر لوگوں کو، دوسروں کو وہ شر کے اندر مبتلا کریں گے، یعنی اچھائی کی طرف بلانے والے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ شر کی طرف بلانے والے بھی ہیں، اور ان کی آپ نے صفات بیان کی، فرمایا یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ایسے طریقے ایجاد کریں گے جو میری سنت سے ہٹ کر ہوں گے، اور لوگوں کی رہنمائی کریں گے لیکن میرے طریقے کے مطابق نہیں کریں گے۔ مطلب دعویٰ جو ہے وہ اچھائی کا ہوگا کہ یہ ہم نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، ہم اچھائی کے کام کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے طریقے سے ہٹے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تو لہٰذا اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ایسا دور ہوگا کہ جس میں جہنم کی دروازے کی طرف، جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، اور لوگوں کو اس جہنم کے اندر گرا دیں گے جو ان کی بات کو مانے گا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو معاشرے کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے۔ ان میں سے کئی ایک باتیں ہم نے ذکر کی رجب کے مہینے کے حوالے سے، کہ جو لوگوں کی سوچ ہے، جو لوگوں کے ہاں تصور ہے نیکی کا،
اور ایک وہ تصور ہے کہ جو ہمیں دین نے دیا ہے. جو لوگوں کے ہاں تصور پایا جاتا ہے ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ 22 رجب کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک معروف چیز ہے. 22 رجب کو ایک خاص فضیلت والا دن سمجھا جاتا ہے. اور کیوں سمجھا جاتا ہے کہ جو شخص بھی اس دن حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ ان کے نام سے کوئی میٹھی چیز بنائے, اس کو تقسیم کرے, تو اس کو بڑی فضیلت کا باعث سمجھا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کو یعنی کار خیر سمجھ کر اختیار کرتے ہیں. اب ذرا اس معاملے کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حقیقت کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ چمکتی ہوئی چیزیں دھوکہ دیتی ہیں. اکثر ہر کانچ کے ٹکڑے کو ہیرا نہیں کہتے. ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں. بر صغیر کے ایک شخص نے ایک رسالہ لکھا داستان عجیب کے نام سے, اور اس کے اندر اس نے ایک پوری داستان بیان کی, ایک قصہ بیان کیا کہ جس میں مدینہ کے اندر ایک شخص رہتا تھا, لکڑہارا تھا, بڑا غریب تھا, اس کا گزر اوقات نہیں ہوتا تھا. اور تو بڑی مشکل سے یعنی اس نے اس علاقے کو چھوڑا, محنت مزدوری کے لیے نکل گیا. تو اس کے بعد یعنی ایک طویل قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت جعفر صادق جو ہے وہ خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر یہ بشارت دی کہ جو شخص جو ہے نا وہ 22 رجب کو میرے نام کے اس طریقے سے کنڈے بھرے اور میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی ہر ضرورت کو پوری ہوگی, اور اگر اس کی دنیاوی ضرورت کوئی پوری نہ ہوئی تو قیامت کے دن وہ میرا دامن پکڑ لے. یہ بشارت کون دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, بلکہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب ایک بات ہے. بات کی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر دوسری بات کہ بیان کرنے والا کیا وہ کوئی مستند شخص ہے, اور کیا کسی نبی کے علاوہ کسی کا خواب ہمارے لیے حجت ہوتا ہے کسی شرعی کام کو کرنے کے لیے؟ یعنی یہ سارے سوال ہم دیکھتے جائیں. تو بہرحال انہوں نے ایسا ہی کیا اس لکڑہارے نے. اس کے بعد وہ شخص خوشحال ہو گیا, دنیاوی طور پر اس کی جتنی مشکلیں تھیں وہ ساری حل ہو گئی. ایک لمبی داستان وہ بیان کی گئی. تو اب محترم بھائیوں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو دین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو گیا تھا؟ اگر تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے دور میں مکمل ہو گیا تھا, تو پھر آپ کی زندگی میں جس کام کی کوئی اصل نہیں ہے, ہم ایسے کام کو ثواب سمجھ کر کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ سورہ مائدہ میں جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے آج کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے. اب جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی, یقیناً ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اول یہ کہ یہ بات ارشاد انہوں نے فرمائی, ٹھیک ہے, نہیں فرمائی, کوئی اس کی دلیل نہیں ہمارے پاس. پھر اسی طریقے سے جو شخص بیان کر رہا ہے اس نے کہاں سے سنی؟ یعنی کوئی بھی شخص اٹھ کر کتاب لکھ دے گا تو اس کی تحقیق کی جاتی ہے. یہ جو احادیث ہے نا ان کی چھان پھٹک ہوتی ہے کہ راوی نے کس سے یہ حدیث بیان کی, اس نے کس سے بیان کی, اس نے تابعی سے, تابعی نے صحابی سے, صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ پوری ایک چین ہے, جب یہ ثابت ہوتی ہے تب احادیث کو قبول کیا جاتا ہے. تو یہ ہے معاملہ. تو پھر اسی طریقے سے اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس روز حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ ان کا یوم پیدائش ہے, حالانکہ ان کا یوم پیدائش بھی نہیں ہے, اور اس خوشی میں جو ہے وہ یہ تقسیم کی جاتی ہے, یہ خوشی کے نام پر. اب یہاں پر کچھ حقائق میں یہاں پر بیان کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک خاص مکتبہ فکر, ٹھیک ہے, انہوں نے ایک کیلنڈر شائع کیا. اس کیلنڈر میں پورے سال کے ایام ان کو انہوں نے مینشن کر دیا کہ کون سا دن جو ہے ان میں سے خوشی کے دن ہے, ان کو انہوں نے سرخ رنگ دے دیا, اور وہ دن کے جو سوگ کے ایام ہیں ان کو انہوں نے سیاہ رنگ دے دیا. اور باقاعدہ ایک کیلنڈر یعنی باقاعدہ شائع بھی ہوا یہاں پر قرب و جوار میں ایک ادارے سے, کہ جس میں یہ 22 رجب کو مینشن کیا گیا, اس کو سرخ رنگ دیا گیا کہ یہ خوشی کا دن ہے, اور خوشی کا دن ہے, اور ساتھ اس میں لکھا گیا کیونکہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات کا دن ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. معاویہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں, جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کو ہادی بنا دیجئے, ان کو ہدایت یافتہ بنا دیجئے, اور ان سے محض اس بنیاد پر بغض کی وجہ سے کہ ایک سیاسی مسئلے میں ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہوا, اس بنیاد پر مسلمانوں میں جنگیں بھی ہوئیں, تو اس وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر, اور اس طرح ان کی یوم وفات کے اوپر اس دن کو رکھنا آج ایک مسلمان کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے. بظاہر تو بڑا ایک اچھا کام ہمیں لگتا ہے. تو اس لیے محترم بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میں حوض کوثر پر تمہارا پیشرو ہوں گا, اور میرے سامنے کچھ لوگ لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا, یہ میری امت میں سے ہیں, لیکن ان کو روک دیا جائے گا.
تو میں یہ عرض کروں گا، میں یہ بات کہوں گا کہ ان کو کیوں روک دیا گیا، تو مجھے یہ جواب دیا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے بعد میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تو یہ ہے محترم بھائیوں کہ دین جتنا دیا ہے ہمیں اسی کو لینا چاہیے۔ پھر اسی طرح ابھی یہ رجب کے مہینے میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یوم ولادت کو جو ہے وہ لوگ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک دوسرے کو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں کہ جی آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم ولادت تھا۔ یقیناً اس بات کو سمجھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان اور ان کے مقام کو ماننا اور ان کا ادب اور احترام کرنا، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے ساتھ محبت کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا وہ شخص مسلمان نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا شخص منافق ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا کہ علی تم سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اسی طرح سنن ترمذی کی معروف حدیث ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں دوست ہوں، اس کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوست ہیں۔ تو کتنی واضح حدیث۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جب آپ ایک جنگ کے موقع پر گئے تو اپنے ساتھ حضرت علی کو نہیں لے کر گئے، بلکہ مدینے میں ان کو چھوڑ دیا، بچوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے کہ ان کی وہ دیکھ بھال کریں، مدینے کے معاملات ان کے سپرد کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے کہ مجھے جنگ پر نہیں لے کر گئے، تو آپ نے فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے کہ جو حضرت ہارون کی نسبت حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان اور مقام۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ جو ہے لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک جو ہے وہ میرے ساتھ محبت میں غلو کرے گا اور دوسرا میرے ساتھ نفرت رکھنے والا ہوگا۔ تو ہمیں یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی محبت رکھیں، وگرنہ بہت سے لوگ ان کی محبت کے اندر غلو کر جاتے ہیں۔ غلو کیسے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر مولا کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا۔ اب یہ مولا عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مولا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے جس طرح مولا کا لفظ بولا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس معنی میں مولا کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر دوست کے معنی میں ہے، مالک کے معنی میں نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ ہیں جن کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے، ان میں ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو اب ہمارے ہاں مختلف ہے کہ مولا مشکل کشا، مولا حاجت روا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا تو اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی، کیونکہ مشکلات کو حل کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ایک مشکل کا شکار ہو گئے کہ ان کے دور خلافت کے اندر کتنا عرصہ مسلمانوں میں یعنی ایک مسئلے کی وجہ سے جنگ رہی، اور اگر مطلب کہ ہوتا کہ مشکل کو حل کر لینا تو پھر اس مشکل کو حل کر لیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے، لیکن اچانک ایک شخص نے حملہ کر کے ان کو شہید کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کو خود مشکل ہوتی ہے نا وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جس کو خود حاجت ہو، جو خود جو ہے وہ دنیاوی ضرورتوں کا ہو، تو اس لیے محبت کرنا یہ عین جو ہے وہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمیں اعتدال کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اسی طرح لوگ ان کی شبیہ بناتے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو قبر ہے ان کو جو ہے وہ کس طرح بلند کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ خود یہ طریقہ کار رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا فتح مکہ کے موقع پر کہ آپ کوئی بھی تصویر دیکھیں تو اس کو مٹائیں، اور کوئی قبر کو اونچا دیکھیں تو اس کو برابر کریں۔ تو آج تو ان کی سیرت پر اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو میرے ذہن میں تھیں، اس حوالے سے لوگوں کے ہاں یہ ایک افراط و تفریط پایا جاتا ہے۔ ہمیں ایک مسلمان کو قرآن اور سنت کی جو واضح دلائل ہیں ان کی بنیاد پر اگر ہم کوئی بھی عقیدہ رکھیں تو اس بنیاد پر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ساتھ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ اور تمام اہل بیت کے ساتھ سچی اور کھری محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔